یہ چندہ مانگنے کا تانا دیتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لندن کی سڑکوں پر چندہ مانگ رہے تھے، اور کس لیے؟ تاکہ بنی نوع انسان کے دل سے، دماغ سے اللہ کا عقیدہ مٹا دیں۔ غالباً نام رچرڈ ڈاکنز ہے، وہ سربراہ تھا اس تحریک کا، اور جوان و نوجوان سائنس کے اسٹوڈنٹس اور مختلف ڈسپلنز کے اسٹوڈنٹس کو لے کے کارواں بنا کے نکلا تھا چندہ لینے کے لیے، اور ایڈ لگائے گئے تھے بسوں پر، ٹرینوں پر، مختلف جگہوں پر، ایڈورٹیزمنٹس، بڑے بڑے سائن بورڈ کہ جناب والا، کہیں تو یہ تھا کہ پروبیبلی، کہیں پروبیبلی کا لفظ بھی نہیں تھا، بس یہ تھا کہ there is no God, just enjoy your life، نہیں ہے کوئی خدا، عیش کرو۔ اچھا، یہ جب میں نے دیکھا تو مجھے تعجب نہیں ہوا، بلکہ اور بڑی ضخیم موٹی موٹی کتابیں بھی لکھوائی جا رہی ہیں، صرف ایڈ تک بات نہیں ہے۔ پہلے اچھا یہ یاد رکھیے گا، جو میں تنقید کرتا ہوں اس لیے بھی، پہلے غیر اہم کو اہم بنایا جاتا ہے، پھر اس کی زبان سے ایک مہمل بات کہلائی جاتی ہے تاکہ نوجوان اسے ایک اہم بات سمجھ لیں۔ چنانچہ موٹی موٹی کتاب، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ارے فلاں ہارورڈ کے پروفیسر، آکسفورڈ کے پروفیسر، پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر، اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک کے پروفیسر، جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر، بہت بڑے تھنکر، اسکالر، انٹلیکچوئل، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ اب اتنے ٹائٹلز کو سن کے اور پڑھ کے ایک بیچارہ نوجوان وہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ سازش؟ اور پی ایچ ڈیز بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں، جہاں جینوین لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، وہ اچھے ضمیر، کم سے کم کچھ اچھے دیندار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کوئی دین نہیں بھی ہوتا لیکن ان کے اندر ایک انسانی حریت ہوتی ہے، یعنی اچھے انسان ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک حریت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو نہیں بکتے لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ذہانتوں کو، اپنے ضمیر کو، اپنے قلم کو، اپنے سخن کو بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ پی ایچ ڈی بھی ایسے بہت سے ہوتے ہیں، پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ تم پی ایچ ڈی تھیسس لکھو گے، ہم تمہیں پی ایچ ڈی کے فوراً بعد بہت اچھی پوسٹ پر پروفیسر بنا دیں گے، تمہارا مستقبل روشن، تمہاری یہ چیزیں محفوظ، بالکل ریزرو، یہ عیش، یہ عشرت، یہ ترقی، یہ آپ کو جو ہے وہ بعد میں چیزیں ملتی رہیں گی، اور ان کے مطابق پی ایچ ڈی کی جائے، یعنی نتیجہ پہلے سے طے ہے۔ ریسرچ جو ہے وہ ایسی ریسرچ لوگوں نے کی ہے، بعض اب یہ بہت پرانی بات ہو گئی، 80s میں غالباً پہلی پی ایچ ڈی آئی تھی جس میں وجود مبارک حضرت امام زمانہ کا انکار کیا گیا تھا، یعنی پوری پی ایچ ڈی تھیسس لکھی گئی تھی اس عنوان سے کہ بھئی قرآن میں تو کوئی آیت ہے ہی نہیں جہاں امام مہدی کا ذکر ہو، اور کسی حدیث صحیح میں بھی نہیں ہے، اور تاریخ بھلا ایسے انسان کی کیسے تصدیق کر سکتی ہے؟ ایک اساطیری انسان، ایک داستانی تصور، ایک کہانی کہ پیدا ہوا بچہ اور پردہ غیب میں تھا اور اتنی لمبی عمر پائی اور ابھی تک باقی ہے، تو گویا یہ داستان ہے، یہ نادانوں کا عقیدہ ہے، اور اس طرح کر کے وہ پی ایچ ڈی پر پی ایچ ڈی تھیسس لکھی گئی، اور پی ایچ ڈی ڈگری ایوارڈ ہو گئی، اور یونیورسٹی میں پروفیسرشپ بھی مل گئی، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ دنیا کے ظالم حکمرانوں، مستکبرین کے دلوں اور دماغوں پر مہدی علیہ السلام کا خوف طاری ہے۔ دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ کوٹیشنز آپ کے سامنے عرض کریں، ایک خوف طاری ہے۔
یہ جو وعدہ الہی ہے، یہ جو وعدہ محمد عربی ہے، یہ جو وعدہ اہل بیت ہے، کہیں پورا نہ ہو جائے تو پھر ہم کہاں رہ جائیں گے۔ پوری کوشش یہ ہے کہ ظہور نہ ہونے پائے، پوری کوشش یہ ہے کہ جو معتقدین ہیں، ایمان رکھتے ہیں، منتظرین ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ان کے دلوں سے یہ عقیدہ مٹا دیا جائے۔ ایک یہ کوشش، ایک سطح پہ وہ کوشش کہ خدا ہی کا عقیدہ مٹا دیا جائے۔ کیوں خدا کا عقیدہ مٹا دیا ہے؟ دونوں کی غرض و غایت ایک ہی ہے۔ یہ ایک دو بار پہلے بھی جملہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوا، جب بھی کسی کے سر میں فرعونیت سمائی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بڑی فوج اور لشکر اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ نمرود کے مقابلے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، اور اپنے وقت کا طاغوت تھا، طاغوت وقت، اپنے وقت کا مستکبر تھا۔ اس کے استکبار کو، اس کی طاغوتیت کو، اس کے باطل دعوے کو مٹا دینے کے لیے ایک ابراہیم کافی تھے۔ ابراہیم بت شکن۔ اور اب دوسرے مانے یا نہ مانے، ہم تک جو تفسیر اہل بیت سے پہنچی ہے اس کی روشنی میں دو جملے عرض کر دوں۔ ابراہیم بت شکن، ابراہیم بت شکن، ابراہیم نبی، ابراہیم رسول، ابراہیم خلیل، ابراہیم اولو العزم، ابراہیم امام، ابراہیم وہ امام جن کے منصوص من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، ورنہ تکذیب قرآن لازم آئے گی، کافر کہلائے گا۔ ابراہیم وہ امام منصوص من اللہ، ابراہیم منصوص من اللہ۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، یہ ایک سنت قائم ہوئی، اور اللہ کہتا ہے اسی قرآن میں کہ تم سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ سنت الہیہ بدلتی نہیں ہے، سنت الہیہ بدلتی نہیں ہے۔ تو وہ جناب ابراہیم جن کو اللہ نے امامت بخشی، امام منصوص من اللہ، نبی، رسول، خلیل، ان کی ایک صفت اور اللہ ہی نے بتائی، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا۔ کہا یہ جو نبی ہیں، یہ جو امام ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ جو میرے خلیل ہیں، ان کی ایک صفت اور ہے۔ سامنے کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں، کسی کی منقبت نہیں بیان کر رہا ہوں، شاعرانہ منقبت یا خطیبانہ مبالغہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک بلا شبہ بالیقین بالتحقیق ابراہیم تو ان کے شیعوں میں سے تھے۔ اب آپ تھے کہیے یا ہائیں کہیے، ترجمے میں فرق نہیں پڑتا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ حدیث ہے یا آیت؟ یہ تاریخ ہے یا قرآن؟ قرآن ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام یہ نبی بھی تھے، یہ رسول بھی تھے، یہ امام بھی تھے، یہ خلیل اللہ بھی تھے، اور یہ کسی کے شیعہ بھی تھے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ تو اس عنوان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس صفت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن شیعہ کس کے تھے؟ نوح کے تھے یا کسی فخر نوح کے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام شیعہ کس کے تھے؟ حضرت نوح کے شیعہ تھے یا کسی فخر نوح کے، رش کے نوح کے؟ یہ روایات اہل بیت میں موجود ہے اور ہمیں اس پر یقین ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے،
ہم اہل یقین ہیں